بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پھوٹا تھا، اور آپ نے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی سے پھوٹا ہے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے کی نفی تو نہیں کی۔ حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اپنی ایڑی وہاں رکھی، اور حضرت اسماعیل تو پہلے سے ایڑیاں مار رہے تھے، پانی کے لیے بلبلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی برکتیں عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حجاج کرام آب زمزم سے الیکٹرک مشین سے چائے بنا کر پی لیتے ہیں، آب زمزم کی چائے بنانا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ گنجائش ہے جی، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، اجازت ہے اس کی۔ البتہ آب زمزم سے کوئی جنبی آدمی غسل نہ کرے، اور بے وضو آدمی بھی وضو نہ کرے۔ با وضو اور پہلے سے جو پاک ہے، برکت کے لیے وہ وضو کر لے، غسل کر لے، تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ پاؤں نہ دھوئے جائیں، اس پانی کا ادب اور احترام کیا جائے۔ جبل رحمت پر حجاج کرام نام لکھتے ہیں، نام لکھنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ میں تو کہتا ہوں نیکی کر دریا میں ڈال، اپنا نام کیوں چھوڑ کر کے آتے ہیں؟ اس ذات کے ہاں اپنا نام لکھوا کر کے آ جائیں جو ذات علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ خوب جانتی ہے، وہاں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کے ہاں مزاج بن گیا، جب تک چھپے نہیں اس وقت تک چین نہیں آتا۔ تو میں کہا کرتا ہوں اخبار میں چھپنے کی کوشش نہ کریں، اور پینافلیکس اور دیواروں پر نہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسے سیدھے سادے مسلمان ہیں، فورٹ منڈو جو جاتے ہیں وہاں بھی نام لکھ کے آتے ہیں جی، ہماری حاضری لگ گئی جی۔ تو جس ذات کے لیے آپ وہاں گئے ہیں اس ذات نے آپ کی حاضری لگا دی ہے، نام لکھنے کی ضرورت اور مناسب نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔